یہی فائلیں ہیں نا جس کے اوپر بلیک میل ہو رہے ہیں ٹرمپ صاحب، جی یہ اس سے خطرناک فائلیں ہیں. اور انہوں نے جو زنا کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اور زنا بھی بالجبر کیا ہے، ان کو شرم نہیں آ رہی اور غیرت بھی نہیں آ رہی اور بغیرت ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ایم پی اور ایم این اے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو وزارتوں میں بیٹھے ہیں. جب لسٹ آئی یو اے ای سے بگا صاحب، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے صدر پاکستان کا بھی نام تھا، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے، اور ہمارے موجودہ سسٹم میں خدا کی قسم انہوں نے جتنا ظلم ہماری قوم نے یہاں پہ اٹھا لیا ہے، اتنا دوزخ میں ظلم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انقلاب تو سر پہ کھڑا ہے، یہ تو قوم بے حص ہو چکی ہے. ذرا بھی وہ اپنی حساب مانگنے کی جرت کریں تو وہ آپ سے کان کتراتے ہیں. ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ابوذر شاد لاہور سے. ابوذر شاد صاحب، سر آپ کے وقت کا اور آپ کے پریزنس کا بہت شکریہ. آئی پی پیز کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے، آپ اس کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہیں. مجھے بھی اشتیاق ہے کہ تھوڑا سا سیکھوں سمجھوں، اور یہ ہے کیا بلا، کیوں ہر طرف اس کی چرچے ہیں. یہ آئی پی پیز کیا ہے، کب آئی پاکستان، کیوں آئی، اور کتنا بڑا یہ ایک معاہدہ تھا، پروجیکٹ تھا، کتنی بڑی ایک کوئی آئیڈیالوجیکل ایک سوچ تھی کہ آئی پی پیز کو پاکستان لایا جائے. بہت شکریہ جی بگا صاحب. یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب کالا باغ ڈیم کو بنانے سے تفرقے بازی اور خوابیت صوبہ وائز لوگوں کو اشتعال دلایا گیا. شور کو کہا چوری کرو، شوکار کو کہا دھیان کرو، پنجابیوں کو کہا تمہارا پانی سندھ لوٹ رہا ہے، سندھیوں کو کہا تمہارا پانی کے پی کی لوٹ رہا ہے، کے پی کے کو کہا کہ تمہارا پانی گلگت بلبستان والے لوٹ رہے ہیں. یعنی کہ ہر بندے نے ایک دکان بنا رکھی ہے. دراصل جب قوموں میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے، جب ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانا شروع ہو جائے، تو پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، پھر اسی طرح زوال کا شکار ہوتی ہیں. یہ آئی پی پیز کی کہانی کالا باغ ڈیم سے شروع ہو کے آج تک ہم یہاں تک پہنچ گئے. کالا باغ ڈیم کا سریا سکریپ کی صورت میں اخیر لوٹ پٹ کے چلا گیا. اس کے نقصانات ہماری آئندہ نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے. آئی پی پیز 1994 میں پہلی پالیسی آئی بے نظیر حکومت کے وقت، اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف 51.8 ارب روپیہ لگائے گئے. اور آپ حیران ہوں گے ناظرین، 415 ارب روپیہ یہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں لے چکے ہیں. اور آپ خود سوچیں، 8 گنا زیادہ پروفٹ لے چکے ہیں انویسٹمنٹ کا بھی. کہاں 51.8 ارب ڈالر، اور کہاں 415 ارب سے زیادہ پروفٹ، اور جبکہ 310 ارب روپیہ ڈیویڈنڈ بھی دیا. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 725 ارب روپیہ ٹوٹل یہ غریب عوام جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں، اور جو تقریباً 6.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کے خون پسینے سے نچوڑ کے یہ آئی پی پیز نے فائدے اٹھائے. پھر یہ انویسٹمنٹ کی لالچ تمام بڑے لیڈروں میں آ گئی. تمام سیاسی پارٹیاں اس کو اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیے 2 نمبر، اور پھر پالیسیاں آتی گئیں اور انویسٹمنٹ ہوتی گئی. اور یہ حیران ہوں گے، آج آپ کو میں پوری تسلی سے بتاؤں قوم کو کہ 35 ارب ڈالر آج کی ڈیٹ تک ٹوٹل لگائے تھے انہوں نے، 35 ارب ڈالر. اور آپ حیران ہوں گے کہ 30 ارب ڈالر آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز دے چکے ہیں. کیپیسٹی چارجز یعنی کہ آپ نے ایک یونٹ نہیں لیا اور 30 ارب ڈالر دے چکے ہیں. آپ اندازہ کریں
کہ 35 ارب کی ڈالر کی سرمایہ کاری میں 10 سال میں 30 ارب ڈالر ہم دے چکے ہیں. دراصل یہ بجلی بیچنے کا کھیل جو ہے یہ اس قوم کو لے بیٹھا ہے. اور ہماری تباہی میں دو چیزیں یاد رکھیے گا جب تاریخ لکھیں گے. ایک ذوالفقار علی بھٹو کی غلطی جب اس نے انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, اور دوسری بڑی غلطی جو اس قوم کے ساتھ زنا کے برابر ہوئی ہے وہ آئی پی پیز ہیں. اور یہ زنا ماں کا زنا ہے, یہ عام زنا بھی نہیں ہے کہ راہ چلتی انہوں نے اپنی ماں کو زنا کیا ہے. کیونکہ پنجاب کی مٹی یا سندھ کی مٹی یا کے پی کے کی مٹی ہو, یہ مٹی ہماری ماں ہے اور ہم نے اپنی ماں سے زیادتی کی ہے, اور یہ ان کو مان لینا چاہیے. یہ زانی لوگ 100 کے قریب ہیں, اور انہوں نے جو زنا کیا ہے اس قوم کے ساتھ, اور زنا بھی بالجبر کیا ہے, ان کو شرم نہیں آ رہی اور غیرت بھی نہیں آ رہی اور بغیرت ہے. اور ان کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ایم پی اور ایم این اے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو وزارتوں میں بیٹھے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا کے ہیڈ بھی ہیں, یہ وہی کالی بیڑے ہیں جنہوں نے 3 ارب روپے میں ایم سی بی بینک خریدا تھا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے الائٹ بینک بھی خریدا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو ٹاپ 100 کے فرنٹ مین ہیں. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ علی بابا 40 چور ہیں جو ایک کہانی ناول ہوا کرتی تھی, اب ان کی تعداد 101 کے قریب ہے. دراصل کہانی بگا صاحب صرف یہاں سے بھی ختم ہوتی. قوم بجلی کے یونٹ نہیں معاہدوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو ہم نے ایگریمنٹ کرے ہیں. او بھائی, کیپیسٹی چارجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دفتر کا سائز 10 بائی 10 ہے تو اس میں 10 آدمی آتے ہیں, آدمی ایک ہو یا نہ ہو یا 10 ہو, آپ نے کیپیسٹی چارجز 10 بندوں کی دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نابینا شخص بہت عقل مند ہوتا ہے, اللہ نے اسے عقل دی ہوتی ہے. یہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون, اللہ ان کو غرق کرے آئی پی پیز والوں کو. خدا کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بوڑھا آدمی 85 سال کی عمر میں آگے ہاتھ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. یقیناً وہ کسی وقت بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا. اس کے ہاتھ کانپنے میں یہ آئی پی پیز کا ہاتھ ہے. دیکھیں, ان کو شرم نہیں آ رہی کہ 30 ارب ڈالر کھا بھی گئے ہیں اور ابھی بھی ان کی کیپیسٹی چارجز کی لعنت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. یہاں تو میں سلوٹ کرتا ہوں جنرل آصف منیر صاحب کو کہ جنہوں نے 802 ارب روپے ریکور کرا لیے ان سے پچھلے سال. اگر وہ بھی دینا پڑتا تو قوم کہاں کھڑی ہوتی. مگر صورتحال یہ ہے, نہ بجلی آ رہی ہے, نہ نظام چل رہا ہے. آخر یہ کیسا نظام ہے, بجلی ہو نہ ہو عوام سے کیپیسٹی چارجز ضرور لیں گے. آئی پی پیز نے جو لگایا وہ آپ کے سامنے ہے, مگر کوئی کاروبار, کسی گھر میں فوت کی بھی ہو جائے تو بجلی چاہیے, کسی گھر میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بجلی چاہیے, کسی انڈسٹری کو چلانا ہے تو بجلی چاہیے, اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کو بجلی چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ آج سروسز ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میرے تھیٹر میں بجلی نہیں ہے اور 3 پیشنٹ میرے بے ہوش پڑے ہیں اور وی آئی پی کا جنریٹر چل رہا ہے. جہاں تفرقے بازی ہو, یہ اچھے غلام قوم کے خادم ہیں, قوم کے خادم کے نام پہ انہوں نے اتنا ظلم کرا ہے کہ 135 ارب ڈالر قرضہ لے لیا. اور آپ حیران ہوں گے 1 ارب روپیہ گھنٹہ گورنمنٹ سود دے رہی ہے. 1 ارب روپیہ گھنٹہ, یعنی کہ 8800 ارب روپیہ آپ نے سود دیا اس سال, یعنی کہ 24 ارب روپیہ ایک دن کا انٹرسٹ ہے. 8800 ارب روپیہ. بگا صاحب اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ آئی پی پیز ہی ہے. اس کے پیچھے میرے دیش کو کس نے لوٹا ہے. آپ اگر لسٹ لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو ان کی لسٹیں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا سٹوری ہے, ان کے پیچھے کون ہے. آپ
کیا کیا ان کی سٹوریاں ہیں، آپ سنتے جائیں گے تو آپ شرمندہ ہوتے جائیں گے. تقریباً موسٹلی آئی پی پیز کے پیچھے جو میں نے ذکر کیا ہے وہی لوگ ہیں. اگر آپ تفصیل لینا چاہتے ہیں سر یہ تو وہ آپ لوگ سن کون ہیں؟ لیجئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں دو چیزیں جاننا چاہتا ہوں ابوذر شاد صاحب. ایک وہ جی جی لوگ کون ہیں جو آئی پی پیز والے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو انہیں تحفظ دے رہے ہیں، جو ان سے جان نہیں چھڑوانے دے رہے پاکستان کی. دیکھیں جی، میں آپ کو بائی نیم ود ڈیٹیل دیتا ہوں. جی پہلے جی آپ ذرا تھوڑی سی ٹوٹل آئی پی پیز کی میں آپ کو بتا دوں، ذرا کیپیسٹی پہلے بتا دوں. ہائیڈل 4 آئی پی پیز ہیں جو 1053 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں. ونڈ ملیں 36 ہے، 1845 یعنی کہ آئی پی پیز ہیں 36 جنہوں نے 1845 میگا واٹ کیپیسٹی لگائی ہوئی ہے. سولر پہ 10 میگا واٹ ہے. 10 کمپنیاں ہیں جنہوں نے 680 میگا واٹ لگایا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم سولر 100 میگا واٹ کا ہے گورنمنٹ کا، وہ 8 میگا واٹ دے رہا ہے. 92 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صحرا میں لگا ہوا ہے، اس کے اوپر تمام کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے. جب سولر کے اوپر مٹی لگ جائے گی تو وہ خاک دے گا. اس کے علاوہ بگاس پہ، یعنی کہ گنے کی جو چھلکا ہوتا ہے اسے بگاس کہتے ہیں، اس پہ 8 آئی پی پیز کام کر رہے ہیں. تھر کول پہ آپ کے 5 کر رہے ہیں. امپورٹڈ کولے پہ 3 یونٹ لگائے ہیں. آر ایل این جی پہ 4 یونٹ، یعنی کہ گیس کے اوپر 14 یونٹ. اور گیس لوگوں کا گھر کا چولہا نہیں چل رہا، اس پہ 14 یونٹ انہوں نے لگا دیے، یعنی کہ 3334 میگا واٹ اس پہ لگا دی. ملٹیپل فیوز کیپکو وغیرہ 1 یونٹ ہے، 1638 میگا واٹ اس پہ ہے. آر ایف او پہ 15 یونٹ ہے، 3993 یونٹ. یہ تقریباً ملا کے 100 آئی پی پیز ہیں، اور یہ 24,958 میگا واٹ ان کی کیپیسٹی ہے. اور یہ ہمیں، آپ حیران ہوں گے کہ ونڈ مل کے جو 36 آئی پی پیز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے لائنیں نہیں بچھائی، اس میں ہمارا قصور کیا ہے. یعنی کہ سپلائی لائن آگے موجود نہیں، مگر وہ کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. میں کیا بات کروں، میرے دیش کو ان پڑھے لکھوں نے لوٹ لیا ہے. یہ کیپیسٹی چارجز اور کیوں میں دیے جا آپ رہے کو ہیں؟ حیران کروں یہ ابوذر شاد صاحب، ہیں. یہ کیپیسٹی چارجز کیوں دیے جا رہے ہیں جب آپ کی بجلی آگے خریدی نہیں جا رہی، آگے بیچی نہیں جا رہی، ریونیو آ نہیں رہا؟ یہ کس نے معاہدے کیے کہ انہیں یہ کہا کہ آپ کو اگر آپ سے بجلی نہ بھی خریدیں پھر بھی آپ کو کیپیسٹی چارجز دیے جائیں گے؟ ادھر میں تھوڑی سی ایک تشریح کر دوں جمہوریت کی. جی جیم پلیز. سے جاہل، جی جی جیم سے جہنم ہے جی. یہ جہنمی اور جہلوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، سارے معاہدے جو 43 سال سے حکومت میں ہیں، یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سارے آئی پی پیز کے معاہدے 90% انہوں نے کیے ہیں. اور عمران خان کے دور میں 10% آپ گن لیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ 10% اس کے کھاتے میں بھی ڈال دیں، مگر 90% انہوں نے کیا ہے. مگر اس میں سب سے جو مزے کی بات ہے، عمران خان کے نام پہ کوئی ذاتی یونٹ نہیں ہے. زرداری فیملی کے یونٹ ہیں، شریف فیملی کے یونٹ ہیں، آپ کو میں بتاؤں ترین فیملی ہے، میں کیا کیا نام بتاؤں، وہ سو کر دیں گے جی آپ کو کیسے پتا ہے. او بھائی بیک اینڈ پہ وہی سٹوری ہے میں نے جو یہ آپ کو بتائی ہے. یہ ان کے ڈائریکٹ ان کے یونٹس ہیں، یا انہوں نے آگے پراکسیز رکھی ہوئی ہیں کسی اور کے نام پہ ہیں؟ بھائی جان جب قتل ہوتا ہے تو وہ کھرا چودھری کے گھر پہ نکلتا جا کے، وہ تو پراکسی کسی سے کرا لینا. بابا اس قوم کو دیکھو، لاکھوں لوگ آپ کے سوسائڈ کر کے بم دھماکے کرتے رہے، یعنی کہ 40 سال سے بم دھماکے ہو رہے ہیں اس قوم پہ، تو کون کروا رہا تھا؟ اسرائیل، انڈیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ یو اے ای. میں اس لیے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر سے رام رام اوپر سے وہ کہتے ہیں رام رام، اور بغل میں چھری. جتنا نقصان پاکستان کو یو ای نے پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کیونکہ تمام دہشت گرد سمندر کے اس پاس رستہ یو ای کا استعمال ہوتا رہا. اسی لیے تو دیکھیں اس نے ہم سے 2.5 ارب مانگا تو فوری طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا اس کو سب سے پہلے پیسے دو.
ہم روزے رکھ لیں گے, ہم پتھر پہ پیڑ باندھ لیں گے, پیڑ پہ پتھر باندھ لیں گے, مگر ہم ان کو قرضہ فوراً اتاریں گے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہم اس ایشیا کی سپر طاقت میں سے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے میں جذبہ شہادت موجود ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے سمجھا کہ میں نے مندر بنا لیا ہے تو میں انڈیا اور اسرائیل کے بہت قریب ہو جاؤں گا, اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 1 مئی سے ان کا معاہدہ بھی ٹوٹ گیا ہے. اصل بات شاہ یہ صاحب ہے, آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں سر, آپ بہت اچھی باتیں, بڑی جذباتی باتیں بھی کر رہے ہیں, اچھی بھی لگ رہی ہیں سننے میں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جذبہ شہادت بھی موجود ہے, وہیں پہ یہ آئی پی پیز والے بھی تو ہمارے ہی ہیں, یہ بھی تو مسلمان ہیں سر, یہ ہاں ہمارے جی, ہمارے وہ حکمرانوں میں سے مسلمان, آپ وہ قول آپ کے ہیں. یہ میں آپ کو میں ایک لسٹ اپنا نام پوری بنی ہوئی ہے میرے پاس, آپ لکھ لیں جی. ہپکو, لال پور پاور, سبا پاور, روشنی پاور, ایکٹلس پاور, گل احمد انرجی, کیپکو, کوٹ ادو پاور, لبرٹی پاور, ایٹکو جین, کوہ نور انرجی, ٹپال انرجی, جے ڈبلیو ڈی جنگیر ترین کی, جے ڈبلیو ڈی تھرڈ یونٹ, چنیوٹ پاور, آر وائی کے ملز. کہنے کا مقصد کہ ان سب سٹوریوں کے پیچھے, اچھا پھر یہ جو لسٹ آپ کو میں نے بتائی ہے, کچھ پلانٹ بجلی کم دیتے ہیں, معاہدہ زیادہ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے. مثلا انہوں نے کہا جی ہم 10 میگا واٹ دیتے ہیں, لکھوایا ہوا ہے, اور بجلی وہ 1 میگا واٹ دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پلانٹ عوام کے لیے روشنی, جو پلانٹ عوام کو روشنی نہ دے سکے وہ معاہدوں کے ذریعے بل ضرور دیتے ہیں. اگر پلانٹ اتنے مفید تھے تو حکومت نے خود ان کے معاہدے کیوں توڑے؟ نندی پور کاغذ پر زندہ ہے, میدان میں مردہ ہے, یہ کیسا منصوبہ تھا؟ نندی پور پہ 57 ارب روپیہ لگا, اوپر 57 کروڑ کی بجلی نہیں پیدا کر سکا, اور وہ سکریپ مشینری لگی ہوئی ہے. کیا میں بتاؤں, ابھی بھی اس کا مسئلہ پلانٹ نہیں ہے, کانٹریکٹ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے کہ بھئی برات میں 1 بندہ آئے یا 1000 آئے, ہم 1000 کے پیسے لیں گے. وہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ کیا جہلوں والا کانٹریکٹ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں نے جہل پیدا کیے ہیں. سر یہ جو اگر کانٹریکٹ ہے, ایک بھی عقل مند بتاؤ. یہ کانٹریکٹ ہے میاں صاحب, یہ کانٹریکٹ کیسے اتنا خراب ہوا جو اس میں پاکستان کا کہیں بھی ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت وہ کانٹریکٹ کر دے جو آپ کو خود ہی نقصان دے؟ دیکھیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو جب پاکستان بنا 57 روپے تولہ سونا تھا, آج 5 لاکھ روپے تولہ سونا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی کراتے ہیں نشمن پہ بجلی ہیں. جب لسٹ آئی یو اے ای سے بگا صاحب, تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے صدر پاکستان کا بھی نام تھا, اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آئی پی پیز میں ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے, اور ہمارے موجودہ سسٹم میں زرداری صاحب بھی بیک پہ ہیں. میں کیا کس کا نام لوں؟ اور یہ مجھے قتل کروا دیں گے اگر میں نام لوں تو ہم سب کے. تو حقیقت میں پیچھے سٹوری یہی ہے. خدا کی قسم, قیامت والے دن جس طرح وہ بچی فلسطین میں شہید ہوئی اور اس نے کہا مجھے جلدی گولی مارو تاکہ میں جہنت میں جا کے اللہ سے دعا کروں, مجھے کھانا دو, میں 7 دن سے بھوکی ہوں. یہ ہماری قوم پوری 24-25 کروڑ عوام ساری بخشی جائے گی. خدا کی قسم, انہوں نے جتنا ظلم ہماری قوم نے یہاں پہ اٹھا لیا ہے اتنا دوزخ میں ظلم نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جتنا ظلم ہم نے یہاں پہ اٹھا لیا ہے. آپ بات کرتے ہیں ظلم کی, اور بابا جس کے پاس, آپ حیران ہوں گے کہ اگر سکولوں میں گائے بھینسیں بن جائیں وہ قوم خاک ترقی کرے گی. جس قوم کے 3 کروڑ بچے, 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہوں, وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ نظام زیادہ لمبا نہیں چلے گا. یہ میری بات لکھ لیں, سری لنکا میں انقلاب آیا, بنگلہ دیش میں آیا, نیپال میں آیا, کیا ہم لوہے کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف احساس نہیں ہے ہمارے میں, صرف ہم باتیں کر رہے ہیں. جب میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا
19 जुलाई 2025 को हड़ताल कराई, पाकिस्तान की वहद हड़ताल मैंने करवाई थी। ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बग्गा साहब, कि पाकिस्तान की पहली हड़ताल मैंने कराई। कराची और लाहौर इस तरह बंद था कि जैसे हमारा बाप मर गया। आज इस तरह लोगों ने सोग मनाया, और आज मैंने 22% से मार्कअप 10.5 पे लाया एक साल में। आप धीरे धीरे अब मार्कअप ऊपर जा रहा है। आपको पता है 600 अरब रुपया गवर्नमेंट को टीका लग गया है मार्कअप बढ़ाने से, क्योंकि पीछे बैंकों में इनके हिस्से हैं। इनके पार्टनर कहते हैं, मंशा कहता है मुझे वारा नहीं खाता, और 3 अरब रुपया लगा के 140 अरब रुपया पिछले साल उसने कमाया है। अब क्या बातें करें, और खुदा के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करा के देख लो, ये हमाम में सारे नंगे हैं। आप कहते हैं जी वो फाइलें जो हैं, वो क्या नाम है उस फाइल का जी, जिसकी एप्स्टीन फाइल कहते हैं उसे जी, यही फाइलें हैं ना जिसके ऊपर ब्लैकमेल हो रहे हैं ट्रंप साहब। जी। ये उससे खतरनाक फाइलें हैं। ये मुर्तार का गोश्त खाने वाली कौम है। इनके सूट ना देखें, इनके कपड़े ना देखें, वजीर खाना की ड्रेसिंग एक वक्त में 3 करोड़ पैसे कम नहीं होती। 2-2 करोड़ की तो घड़ियां पहनते हैं। खाक इन्होंने मुल्क चलाना है, बड़ा अफसोसनाक है। मुल्क इस तरह चलते हैं। ये कैसे होगा फिर सर? और अभी आपको एक और बात बता दूं, देखें हम आईपीपी के ऊपर प्रोग्राम कर, एक मेरी बात लिख लें, इस साल आपने 8800 अरब रुपया सूद दिया है, अगले साल आप 10,000 अरब देने जा रहे हो। और मुझे समझ नहीं आती, आपकी एक्सपोर्ट 7% नीचे गिर गई, आपकी बिजली हर घंटे बाद आ जा रही है, और कई शहरों में 18 घंटे बिजली नहीं है, 16 घंटे नहीं है, और लाहौर शहर में 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं है। तो मुझे यह बताएं आप इसकी कैपेसिटी, और आप हैरान होंगे कि हमारी मैक्सिमम जो डिमांड है वो 16,000 मेगावाट है, हम इस वक्त 40,000 मेगावाट पे चल रहे हैं। ये कैसा मुल्क है, कोई ऑडिट करने वाला नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं। एक सेकंड, 16,000 मेगावाट हमारी डिमांड है, 40,000 के माहिदे हुए हैं, और 40,000 कागजों में 40,000 प्रोड्यूस हो रही है, तो लोड शेडिंग क्यों है फिर? इसका मतलब कि 40,000 का बिल हम दे रहे हैं, ये कौम 40,000 मेगावाट का बिल दे रही है। नहीं, ये कौम 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी चार्जेस दे रही है सर, मुझे ये पता है। बत्ती दो ना दो, कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। और भाईजान आप हैरान होंगे कि तकरीबन 2200 मेगावाट हमारी एटमी बिजली, कराची में एटमी प्लांट है, वो बंद पड़े हुए थे, अब अल्लाह अल्लाह किया उन्होंने चलाए हैं, तो तकरीबन कोई 2000 मेगावाट वहां से बत्ती पैदा हो रही है। दुनिया में सबसे सस्ती बिजली पन बिजली है, पानी की। उसके बाद सबसे सस्ती बिजली जो है वो एटमी है। वो हमारे पास इतने एटम बम है, हम एटमी बिजली घर क्यों नहीं लगाए? भाई उधर मिलना कुछ नहीं था, जीरो, क्योंकि एटमी ताकत थे आपका कुछ खर्चा नहीं होना था, आईपीपीज में से किकबैकें थी। और आप हैरान होंगे कि आप मेरे डिटेलें निकाल लें, और भाई इंडिया में उस वक्त 7 सेंट, बांग्लादेश में 8 सेंट में मुआहदे हुए, हम नवाबजादों ने 16 सेंट में किए। ये बेवकूफी, ये जहालत, ये जलालत। 8 सेंट का किकबैक है, 8 सेंट का किकबैक तो है। ये जो मतलब हुकूमत करती 22 रही, रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट हजम हो चुका है, और वो कॉन्टिन्यू उसको फीड हो रहा है। तो ये जो आप एक ऐसा हुकूमत साहब जो वायदे करती रही वो किकबैक लेती रही, ये ओपन सीक्रेट है। अभी तक ले रहे हैं। आप इसको ओपन ट्रायल कराएं ना, मैं वकालत करूंगा कौम की तरफ से। ओपन ट्रायल करें, किसी एक का खोल के देख लें, नंदीपुर को खोल लें 7 अरब रुपए को। बात यह है कि आपने तो कौम के पैसे को ऐसा समझा हुआ है जो मर्जी कर ले। सर यहाँ रुकते अबूजर शाह साहब। SIFC आई थी तो पता चला था कि जी डॉलर्स तो आप लोगों के घरों से निकलेंगे। इस्लामाबाद में बड़े बड़े तगड़े घरों से, गोदामों से, तहखानों से डॉलर्स निकले थे। SIFC इस पे हाथ क्यों नहीं डाल रही सर?
دیکھیں جی، میں آپ سے ایک عرض کروں بگا صاحب، یہ بجٹ آنے کی دیر ہے. بجٹ آ رہا ہے آپ کا 20,000 ارب سے 21,000 ارب کا، یعنی کہ 20,000 ارب سے کم نہیں آ سکتا. پہلے ذرا سمجھ لیں، 20,000 ارب میں 10,000 ارب تو آپ نے سود دینا ہے، باقی رہ گیا 10,000 ارب. 3,000 ارب اس سال آپ کا فوج کا بجٹ ہے، 7,000 ارب رہ گئے. باقی رہ گیا 7,000 ارب. اب 7,000 ارب میں للے تللے بھی پورے کرنے ہیں، موج مستیاں بھی کرنی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی جانا ہے. 75,000 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور ایک لشکر جا رہا ہوتا ہے. کیا رزلٹ نکلا؟ اسرائیل کی جنگ کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا؟ 230 روپے پٹرول تھا، آج 400 روپے ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اگست تک بڑھتی رہنی ہے، اور پٹرول اور ڈیزل 500 روپیہ ہو جائے گا. یہ میری بات لکھ لیجئے گا. اور بجٹ جو اگلا ہے وہ 20,000 ارب کا جب آئے گا، اور آپ حیران ہوں گے. آپ اس چیز کو ذرا غور کریں کہ 7,000 ارب ہے، اس میں سارے صوبے بھی چلانے ہیں آپ نے 5 صوبے چلانے ہیں، آپ نے ملک کا سسٹم چلانا ہے. کیسے چلے گا؟ غربت کی سطح 45% سے نیچے جا چکی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انقلاب تو سر پہ کھڑا ہے، یہ تو قوم بے حس ہو چکی ہے. ذرا بھی وہ اپنی حساب مانگنے کی جرت کریں تو وہ آپ سے کان کتراتے ہیں. حساب تو دیں بھی. 24 گھنٹے میں پرائم منسٹر کی لسٹ آنی چاہیے نا، آج میں نے یہ گھنٹہ یہاں گزارا، یہ گھنٹہ یہاں گزارا، اور یہ رزلٹ نکالے. وہاں بیٹھ کے 7 دن کا پیٹرول نہیں ہے آپ کے پاس. علی پرویز ملک صاحب پرسوں سما پہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 7 دن سے زیادہ پلاننگ نہیں. اور بھائی خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کیسی بے وقوفی اور جہالت ہے. اور کیا ہماری دوستیاں ہیں، ایک طرف آئی ایم ایف ہمارا دوست ہے، ایک طرف جناب ہم پہ پابندیاں ہیں. ہم ایران سے اگر پیٹرول لیں تو ہمیں میکسیمم کاسٹ 100 روپے لیٹر پڑے گی. یہ کیسی دوستیاں ہیں کہ ہم 350 روپے لیٹر پیٹرول، 400 روپے لیٹر ہم عوام کو دے رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اس میں 250 روپے لیٹر ٹیکس ہے. اگر وہ ٹیکس نہ لگاتے تو ہماری تو حکومت والیہ ہو جانی تھی. وہ تو آئی ایم ایف نے اب شرطیں اتنی رکھ دی ہیں آمنے سامنے کہ بھائی یہ لیوی اور بڑھاؤ. کیوں؟ کہ رشوت کا بازار اتنا گرم ہے کہ جب میں نے آئی ایم ایف کو رپورٹیں دیں تو 7 ارب 30 کروڑ روپیہ ڈیلی رشوت ہے اس ملک میں. 7 ارب 30 کروڑ روپیہ ڈیلی رشوت ہے. اور جو آئی ایم ایف نے بتائی ہے کہ 5500 ارب روپیہ 2 سالوں میں کرپشن کی نظر ہوا ہے. کون لے رہا ہے پھر؟ بتائیے تو صحیح. کیا وہ جھونپڑی والا رشوت لے رہا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. اب ٹائم از اوور. اب میں بگا صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، تاریخ جب لکھی جائے گی تو تاریخ میں پنے پہ یہ ضرور لکھا جائے گا کہ 43 سالہ جاہل جمہوریت نے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ آج تک کسی فوجی حکمران نے نہیں پہنچایا. اور یہ بات یاد رکھیے گا. ایک اور خطرناک بات آپ کو بتا دوں، اب دن دور نہیں ہے، دن چنے جا چکے ہیں. اگر نہریں نہ بنائیں، اگر صوبے نہ بنائے، اگر آپ نے پاور ڈسٹریبیوشن نہ کی، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو جائے گا. توزہ ناؤز باللہ، میرے منہ میں خاک. یہ لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. جب غریب کو انصاف نہیں ملے گا، 40 سال آپ کے مقدمے چلتے رہیں گے تو غریب کو انصاف حق ملے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اس وقت 134ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ ہے، 134 پہ، اور تنخواہوں میں ہم 10ویں نمبر پہ ہیں. کیا ہوگا؟ یہ نظام اس طرح نہیں بگا صاحب چل سکتا. لاسٹلی سر بتائیں. جی صرف کمپلیٹ کریں. آپ صرف مہربانی کریں، انہیں بولے جی آئی پی پیز کے بینیفیشریوں کی لسٹ دے دیں.
آخر تنگ آ کے محسن نقوی صاحب نے کہا ہے نا کہ 100 ارب روپے سے زیادہ یو اے ای میں ہے، اور یو اے ای پیسے دلوانے میں صدر پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں دیو جی دیو، کیونکہ ان سب کے سٹیکس وہاں پہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے وزیر دفاع صاحب بھی اقامے پہ تھے، اب انہوں نے شاید چھوڑ دیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں. یہ جو 50,000 ڈیول نیشنل ہیں، میں نے چیف صاحب سے بھی کہا تھا، چیف صاحب یہ جو آپ کے ارد گرد 50,000 لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جن کی ہرمس کی ٹائیاں ہیں، گچی کے بوٹ ہیں، اور ہیرٹ سے ان کی شاپنگ ہوتی ہے، خدا کے لیے ان سے بچیں. یہی آستینوں کے سانپ ہیں جو اس ملک کو ڈس رہے ہیں. اور یقین کرنا، جس طرح سری لنکا کا صدر بھاگا تھا، جس طرح بنگلہ دیش کی باغی تھی، اور جس طرح نیپال کا پرائم منسٹر بھاگا تھا، یقین کریں وہ وقت دور نہیں نظر آ رہا مجھے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. ابھی تو مہنگائی کا اثر آنا ہے، ابھی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے، اور اگلا بجٹ سر پہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی پی پیز کو کہاں سے پیسے دیں گے، کیپیسٹی چارجز کہاں سے دیں گے، یہ نظام کیسے چلائیں گے. آج مجھے ایک فون آیا ایک ٹی وی اینکر کا کہ ابو ذر صاحب 25 لاکھ روپیہ ایک دے دیں. میں نے کہا خیریت ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ایک کمرہ بنوا دیں اپنے بزرگوں کے نام کا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ باغ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یار جب قوموں کی یہ حالت ہو جائے تو وہ قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ سب انڈرسٹینڈ اچھا نہیں ہے، ٹائم از انڈرسٹینڈ اوور. انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ. دو چیزیں بتا دیں سر. اور دیکھیں، جی ایک سیکنڈ جی، ذرا تھوڑی سی چیزیں نکال لوں میں. اور اس وقت شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، دیہی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور اس کی ایک طرف لیسکو 820 میگا واٹ کا شارٹ فالٹ بتا رہا ہے، دوسری طرف کچھ رپورٹوں میں 1000 میگا واٹ کا پہنچ گیا. لاہور شہر میں 2500 کی ڈیمانڈ ہے، 2700 میگا واٹ کے درمیان، مگر سپلائی 2200 میگا واٹ ہے. صرف 300 میگا واٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں لاہور میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 300 میگا واٹ کی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ دکانیں بھی 8 بجے بند. اور بھائی جب دکانیں بھی 8 بجے بند ہے، کریں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا میں ہوتی ہیں. اور ہمارے ملک کا نظام آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں لوگ رات 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایف بی آر کا ریونیو نیچے گر رہا ہے تیزی سے، کیونکہ سیلیں نہیں ہو رہی، جنگ لگی ہوئی ہے، ریسیشن آیا ہوا ہے. یہ تو چاروں طرف سے ہم گرے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا، اور آپ کی اس ریجن پورے میں آپ کی ایک دہشت ہے، اور آپ کی دہشت کی وجہ سے 2.25 ارب مسلمان خوش ہیں. اور اللہ کے لیے آپ معاہدے کرو کہ بھائی جیسے اب ہم نے سعودی عرب کا لیا ہے اپنا نام دفاع کا ذمہ داری، تو ہمیں پورے ٹاپ 10 ملکوں کی دفاع کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ان کو بھی ہمارے ساتھ حقوق کرنے چاہیے. انہیں اگر 45 بیرل میں کاسٹ ہے تو ہم سے 60 بیرل میں ایگریمنٹ کر لو یار. اصل بات یہ ہے کوئی اپنا حصہ ایسے نہیں دیتا، حصہ چھیننا پڑتا ہے. انگریز نے 200 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے پورے ہندوستان کو 200 سال نوچا، اور آج کیا ہے، اس کو لنڈن میں سے اپنے لا چینج کرنے پڑ گئے. بات یہ ہے کہ ایک طریقے سے ملک چلتا ہے، یقین کریں آپ کا ملک چل نہیں رہا، دھکا لگا رہے ہیں. اور آپ ایسے ہی سمجھے کہ مرسیڈیز گاڑی آپ کے پاس ضرور ہے پر پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. اس طرح قومیں تھوڑی ترقی کرتی ہیں. جس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سارا ایجوکیشن سسٹم چلا جائے، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ انڈرسٹینڈ. 40 سال میں آپ نے ایجوکیشن کا وہ برا حال کیا ہے، اس سے زیادہ زیادتی ہو نہیں سکتی تھی. اسی طرح آپ نے صحت کے معاملے میں بھی یہی ظلم کیا ہے. ایک سے ایک بڑھیا اسپتال ہے لاہور میں، ایسے ایسے اسپتال ہیں جن کا 1,00,000 روپیہ روم کا کرایہ ہے. میں تو حیران ہوں، کیا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں؟ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. خدا کے لیے یہ ایک صحیح معنی میں آنےسٹ لوگ لے کے آئیں. یہ نہ ہو کہ یہ ماموں کا بیٹا لگانا ضروری تھا، یہ پھپھا کا بیٹا لگانا ضروری ہے. یہ ذاتیات سے نکلو
نہیں تو یقین کرو آپ کی داستانوں میں داستان بھی نہیں ہوگی. کون یزید کو یاد کرتا ہے آج؟ اسی لیے آج بھی حسین کا بلند اوپر ہے. اور آپ دیکھ لیں 57 اسلامی ممالک، 2 بھائی ہیں اس کے اور 55 بہنیں ہیں. جس طرح 2 بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اپنی بہنوں کی شادی کرے، ہم نے 55 اسلامی ملکوں کی شادی کی ہے، وہ ہماری بہنیں ہیں. صرف 2 اسلامی ملک ہے، ایک ایران اور ایک پاکستان، جو مردوں کی طرح کھڑے ہیں. نہیں تو ہمارا نام بھی داستانوں میں داستان نہ ہوتا. اگر خدا کی قسم اگر بھٹو صاحب قدم نہ اٹھاتے ایٹم بم کا، ضیاء الحق صاحب اس کی حفاظت نہ کرتے، مشرف صاحب اس کو سنبھال کے نہ رکھتے، میاں نواز شریف صاحب دھماکہ نہ کرتے، اور آج فیلڈ مارشل صاحب کسٹوڈین ہے تو آج اس کی کسٹوڈین سٹرونگ نہ ہوتے، تو ہم بھی خدا کی قسم ہمارا حال بھی صدام جیسا ہونا تھا، ہمارا حال بھی قذافی جیسا ہونا تھا. یہ تو اللہ نے ہماری فوج کو اتنا طاقتور فوج بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. الحمدللہ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت 2.25 ارب مسلمانوں کے فیلڈ مارشل ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نائک صاحب کے بعد اس وقت اگر کوئی سٹرونگ بندہ ہے مسلم امہ پہ، وہ مجھے فیلڈ مارشل صاحب نظر آ رہے ہیں. اور کون نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جس طرح عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ تو واقعہ 4 سال پہلے ہو جانا تھا. یہ تو عمران خان کو تبدیل کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تھا اس وقت ٹھیک ہے ابوذر شاہ صاحب، کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا. لاسٹلی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ معاہدوں سے جان کیسے چھوٹے گی؟ کوئی قانونی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی اخلاقی رستہ نظر آتا ہے کہ اس طریقے سے یہ بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ سولر پینل کے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ہم پانی کے ساتھ اچھی بجلی بنا لیتے ہیں. آپ نے کہا جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ جس طرح یورینیم سے بجلی بنتی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور وہ سستی بنتی ہے. اس طرف ہم ریاستی طور پر جائیں گے، بنائیں گے، یا پھر ہم آئی پی پیز کے ہی چنگل میں پھنسے رہیں گے؟ بجلی آئے نہ آئے، استعمال کریں نہ کریں، بل ضرور دیں گے. سر صرف قوم کو آئی پی پیز کا آن کیمرہ ٹرائل کر دیں بس. اگر قوم کو میری باتیں بری لگتی ہیں، میں نے غلط فگر دیے ہیں، تو ان کو بولیں ٹی وی پہ پروگرام کر دیں. جتنے آئی پی پیز ہیں 101 کے قریب ہیں، منشا صاحب کا ٹرائل کریں نا سب سے پہلے. تو نے بھائی 3 ارب روپے میں ایم سی بی بینک لیا، طارق سہگل نے 18 کروڑ روپے میں میپل لیف سیمنٹ فیکٹری خریدی. اور بھائی کس طرح خرید لی تھی؟ جس طرح ضیاء الحق صاحب نے 14.5 کروڑ میں پی سی ہوٹل دے دیے تھے 5 اشوانی کو، جس طرح سرینا ہوٹل کا پلاٹ ضیاء الحق صاحب نے مفت دے دیا تھا آغا خان کو دوستی میں. اور بھائی دوستیاں نبھاؤ، قوم کا پیسہ ہے. یقین کریں اگر میڈیا ٹرائل ہو جائے، اگر بگا صاحب میڈیا ٹرائل کر دیں، یقین کریں میرے الفاظ نہیں، قوم تالیاں نہ مارے. میں کہتا ہوں لوگوں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا الیکشن والے دن لوگ اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتے. اگر آئی پی پی اس کو ٹرائل کر دیا جائے اوپن کورٹ ٹی وی پہ، تو میں کہتا ہوں اس قوم کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میں کہتا ہوں آئی ایم ایف والے صرف داتا صاحب کے باہر جا کے دیکھ لینا کہ اس قوم سے ہم نے قرضہ لینا ہے، خدا کی قسم آپ کو 1 پیسہ قرضہ نہ ملے. ابوذر یہ شاہ صاحب بدقسمتی ہے کہ آئی ایم ایف. جی آپ کمپلیٹ کریں سر، کمپلیٹ کریں. دیکھیں اگر آپ دادا صاحب یا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آئی ایم ایف کو لے جائیں اور انہیں جا کے دکھائیں کہ یہ لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کے کھانے کی اور ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، تم نے اس قوم سے قرضہ لینا ہے، خدا کی قسم وہ اسی وقت کے خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. ہاں ایک طریقہ ہے، ٹرمپ صاحب ہماری مدد کریں، جو 300 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے اس کی لسٹیں دے دیں. اور آپ جب لسٹیں دیکھیں گے وہی 50,000 ڈیول نیشنل ہیں، وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہی ایم این ایز ہیں، وہی منسٹر ہیں، وہ بھی ٹی وی چینلوں کے مالک ہیں، وہی ایجوکیشن سسٹم کے مالک ہیں، وہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مالک ہیں. مختصر یہ علی بابا 40 چور ہیں صرف. یہ زیادہ سے زیادہ 400-500 خاندان ہے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پاکستان کو یہ مغال بنایا ہوا ہے، جیسے کڈنیپ کیا ہوا ہے اس قوم کو.
اور یہ کڈنیپی زیادہ عرصہ اب نہیں چلے گی. اسی لیے تو ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں. اور جب یو اے کی لسٹ آئی کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں یو اے کی لسٹ چلاتے؟ ایک چھوٹا سا میچ کرکٹ کا ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹی وی پہ 3 گھنٹے دکھاتے ہیں. آپ ذرا مہربانی کریں نا، یو اے کی لسٹ کو دکھا دیں نا سکرین پہ. کیا فرق پڑے گا؟ قوم کو پتا تو چل جائے گا. اور یہ میرا مسیحا ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں میں جنت میں لے جاؤں گا. اور آپ نے دیکھی نہیں مولانا طاہر اشرفی کی تصویر؟ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اپنے بیٹے کے لیے لندن یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہیں، ادھر تبلیغ کی باتیں کرتے ہیں، ادھر چاند دیکھنے کے لیے دوربینیں الٹی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور دوربین بھی سیدھی لگانی نہیں آتی کیونکہ حلوے لگ رہے ہیں. یہ کیا مذہب ہے ہمارا؟ اپنے مولویوں کے بچے لندن میں پڑھے، طاہر القادری کے بچے کینیڈا میں پڑھے، اور ہم کہیں کہ ہم اسلام پھیلانے آ رہے ہیں. اور تبلیغی جماعت والے جاپان میں جا کے کہیں کہ جی ہم آپ کو مذہب سکھانے آئے ہیں، جہاں چوری ہے ہی نہیں، زیرو چوری. انہوں نے کہا تم 1.5 لاکھ مسلمان حج پہ جاتے ہو ہر سال، سب سے زیادہ چوری تو آپ کے ملک میں ہے، سب سے زیادہ کڈنیپنگ آپ کے ملک میں ہے. آپ ہمیں تبلیغ دینے آؤ گے؟ افسوسناک، شرمندگی ہوئی. انتہائی افسوسناک ہے. تو بغا صاحب بات یہ ہے کہ مزید حقیقت بتاؤں، اس گدے پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 25 کروڑ گدے بنا دیے آپ نے، جن کے اوپر قوم، یہ چند حکمران اوپر وزن ڈالے جا رہے ہیں. اب گدھا بیٹھ جائے گا. یقین کریں ہم گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں، اور ہمیں گدھوں سے برا ہمارے ساتھ بیہیو ہو رہا ہے. اور انتہا کی یہ بات ہے کہ یقین کریں اب معاف کر دیں، یقین کریں معاف کر دیں اس قوم کو. نہیں تو یقین کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اب لوگ خودکشیاں، آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں 3 دن پہلے سکی ماں نے 3 بچے قتل کر دیے. مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے. لاکھوں کیس لاہور میں سیپریشن کے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے. نوکری نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے 30 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے، جس میں سے اس دفعہ 3 ارب ڈالر کم ہو گئی ہے. اور 30 ارب ڈالر کا تو پانی ضائع کر دیتے ہیں ہم. ایگزیکٹلی. اگر ہم اسی پانی کی نہریں بنا لیں، اسی پانی کالا باغ ڈیم بنا لیں، ہم چھوٹے ڈیم اور بنا لیں، تو شاید ہمیں بھی کوئی اللہ رستے پہ لگا دے گا. مگر اس کام کے لیے ایک قلندر چاہیے. وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جب طارق بن زیاد نے 30,000 کے لشکر کے سامنے، 3 لاکھ کے سامنے، 30,000 سپاہوں کے سامنے جب کشتیاں جلائی تھیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم یہاں شہید ہونے آئے ہیں. جب تک کوئی ایسا خمینی جیسا نہیں آئے گا آپ کا ملک صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خمینی کی ضرورت ہے، اور خامنائی صاحب کی ضرورت تھی دنیا کو. آپ نے دیکھ نہیں لیا 40,000 ٹن بم مارے گئے ہیں ایران پہ، 40,000 ٹن. آج 58 دن ہو گئے ہیں جنگ کو. مجال ہے جو وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں. خوف اس کو ہوتا ہے جس کو دنیا چاہیے ہو. جس کو جو دنیا سے تنگ ہو اس کو خوف کس چیز کا ہے؟ اس لیے بگا صاحب قوم کو خوف کا جو عالم ہے اس سے نکال دیں، آزادی دے دیں. خدا کے لیے اس قوم کو آزاد کر دیں. قائد اعظم نے ایک آزاد ملک بنایا تھا، مگر یہ آزاد میں نہیں ہے. اس وقت ہماری تمام پالیسیاں آئی ایم ایف بنا رہا ہے، اور جس قوم کی پالیسی آئی ایم ایف بنائے گا وہ تو اپنی ذات کے لیے بنائے گا. 75 شرطیں ہیں، 75 شرائط ہیں آئی ایم ایف کی. اور ابھی جب وہ لاگو ہونی ہے 1 جولائی سے، تو بگا صاحب چیخیں جب نکلیں گی نا تو پتا چل جائے گا. جس طرح برسات کا پتا چل جاتا ہے نا 3 دن کے بعد بارش ہونی ہے، ہم بھی تھوڑا بہت بزنس مین ہیں، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. جب سارا دن گاہک ہی نہیں آتا دکان پہ، جب سارا دن پروڈکشن ہی نہیں بک رہی، تو آپ کیا خاک ترقی کریں گے؟ یہ جنگ 100 دن پورے کرے گی تو صلح ہوگی. اور یہ بھی میری بات آج لکھ لیں، اس جنگ کا فیصلہ شنگائی میں ہوگا، اور چائنیز پریزیڈنٹ کروائیں گے. اور لکھ لیں پیوٹن صاحب کرائیں گے، اور لکھ لیں فیلڈ مارشل صاحب ہوں گے، اور لکھ لیں ایران کے پریزیڈنٹ ہوں گے، اور لکھ لیں کہ اس میں دادا سلمان بھی ہوں گے. یہ میں آپ کو نمبر بھی دے رہا ہوں. اور 100 دن سے پہلے صلح نہیں ہونی، تاکہ وہ دنیا کی چیخیں نکلوا دیں. جرمن چانسلر چیخیں مار رہا ہے، فرانسیسی صدر چیخیں مار رہا ہے، اسپین کا پریزیڈنٹ چیخیں مار رہا ہے، یورپ ہل چکا ہے.
اور آپ کو ایک بات بتا دوں، آگے سردی آنے والی ہے یورپ میں، اگست کے بعد موسم چینج ہو جانا ہے. اگر گیس رشیا سے نہ گئی تو بینڈ بج جائے گی پورے یورپ کی. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ خالی ایران اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ غریب کے چولہے تک جنگ پہنچ چکی ہے. بالکل غریب کی روٹی پورے، صرف ایک باندر نیتن یہو نے پورے 7 ارب لوگوں کا جینا مرنا حرام کیا ہوا ہے، اور یہ نہیں چل سکتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کو تیل کون سپلائی کرتا ہے؟ تینوں اسلامی ملک تیل سپلائی کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے وہ سارا تیل ترکی کے رستے، ترکیہ کے رستے اسرائیل کو جا رہا ہے. اگر ایک ہفتہ ترکیہ اس کے اوپر دم پہ پاؤں رکھ دے تو اس کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اب ہمیں جنازے نہیں پڑھنے، اب ہمیں شہادت چاہیے، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، اب ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. یہ تو قومیں اس طرح تھوڑی بنتی ہیں، قوموں کو خون چاہیے. کربلا کا خون آج بھی تازہ ہے. اور جو آپ نے ایران میں ظلم کیا ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو فلسطین میں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو لبنان میں ہو رہی ہیں، who is the responsible؟ یہ ہمارے 2.25 ارب مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے نو پاس ڈاؤٹ اس ابوذر وقت شاہ اللہ نے صاحب، اس طاقت میں دی کوئی ہوئی تھی. شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں اپنے ضمیر کی آواز سننے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جتنی بھی سچویشن ہے، بغا صاحب میں صحافی نہیں، یہ میں صحافی نہیں، مگر مجھے لاہور پریس کلب نے آنری، یقین کریں، صحافی بنا دیا ہے. مجھے کارڈ دے دیا انہوں نے کہ جی آپ ہمارے آنری ممبر ہیں. میں سمجھتا ہوں کس لیے اللہ نے عزت کیوں بگا صاحب دی ہے. میں نے آج تک آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، جب بھی ملاقات ہوئی ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں کوئی اگر مزدور بھی ہوتا تو کم از کم میری تنخواہ 100 روپے گھنٹہ تو ہوتی. میں تو ایک قوم کو اویئرنیس دے رہا ہوں، میں ایک عبدالستار ایدی والا کام کر رہا ہوں. میں اس قوم کو بتا رہا ہوں خدا کے لیے یہ حاکم کی قبر کا سائز اور اس غریب کی قبر کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کے لیے اعمال اپنے اپنے ہیں. میں اپنے اعمالوں کو دیکھ رہا ہوں، جہاں لوگ مرا ہوا گوشت بیچتے ہوں، جس قوم میں کاسٹک ملا ہوا دودھ بک رہا ہو، تو اس قوم میں کیا انصاف آئے گا؟ کیسے قوم کھڑی ہوگی؟ انتہائی جب تک ملاوٹ والی چیزیں آپ کھائیں گے، آپ کی سیاست میں بھی ملاوٹ رہے گی اور آپ کے اپنے آپ میں بھی ملاوٹ رہے گی. دل اس اور لیے دماغ دونوں میں ملاوٹ میرا ہے. جب آپ کا بالکل کال آف نچلا فیئر میں ترین طبقہ بھی ملاوٹ ہے. کرپٹ ہو، ملاوٹ کر رہا ہو، اور آپ ہر انسان اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے درجے کے اوپر کرپشن کر رہا ہو، تو پھر پورا معاشرہ کرپٹ رہتا ہے. بہرحال ابوذر شاہ صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے ایک انتہائی دلچسپ اور ریلیونٹ تجزیے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.